السلام علیکم۔ ناول محبت پرست قسط نمبر 9۔ اس دن میں صبح سے ہی اپنے آپ کو بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ آفس سے واپس آیا تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ بینش سے چائے بنانے کے لیے کہا اور خود آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ٹی وی کم ہی دیکھتا تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے ٹی وی اور سوشل میڈیا کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ ٹویٹر پر تو میرا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا۔ فیس بک پر میں تھا مگر ہفتوں بعد ایک نظر دوڑاتا۔ میرا حلقہ احباب بھی محدود تھا اور پھر فارغ وقت کا ایک بڑا حصہ کتب کے مطالعے میں گزر جاتا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ اسلام آباد میں کسی یونیورسٹی کی طالبہ سے جنسی زیادتی ہوئی تھی، جس کے خلاف یونیورسٹی طالب علموں کی تحریک زور پکڑ گئی تھی، جس نے ایوان بالا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چائے کے دوران بینش نے مجھے بتایا کہ اس تحریک کی رہنمائی کوئی یونیورسٹی لیکچرار کر رہی ہے جس کی اسٹوڈنٹ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے فیس بک کے ذریعے پورے ملک کے اسٹوڈنٹس اور خواتین کو متحرک کر دیا ہے اور یہ تحریک آج کل ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ بینش نے بھی اس لیکچرار کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ پھر ٹی وی پر ایک مانوس سی کھنک دار آواز کی گونج میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کالی سیاہ گھٹاؤں کی چادر کے گپ اندھیروں میں سے سورج نے یکدم نمودار ہو کر چاروں جانب دھوپ کی سنہری کرنیں بکھیر دی ہوں، جس کی توانائی سے گھنے درختوں کے جھنڈوں میں چھپ کر بیٹھے سہمے سہمے سے پرندے ایک دم چہچہانے لگے ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ اس ملک کا عدالتی نظام انتہائی غیر مؤثر ہے۔ قانون کے اطلاق اور فیصلوں میں بہت سی سنجیدگیاں ہیں مگر اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ ہم جرم سے جس طرح برتاؤ کرتے ہیں وہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ عورت کو کمزور سمجھ لینا ہی اس کی اصل توہین ہے۔ تعداد کے لحاظ سے مردوں سے بھی بڑا طبقہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم پر خاموش رہنا بھی ایک سنگین جرم ہی تو ہے۔ یہی ہے وہ لیکچرار جو اس تحریک کی بانی اور رہنما ہے۔ بینش نے نشاندہی کی۔ میری نظریں اسکرین پر جیسے جامد سی ہو کر رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی ماہ کامل تھی جو میرے دل کے سب سے قریب تھی اور جس کی آواز میرے لیے سب سے مانوس تھی۔ جس پرکٹی فاختہ کو میں نے اڑنا سکھایا تھا، آج وہ افق کی رفتوں پر محو پرواز تھی۔ بینش اس انکشاف کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے میں چپ رہا۔ صحافیوں کے ایک گروپ کے سامنے کھڑی وہ انتہائی اعتماد سے بول رہی تھی۔ ہم نے اس روشنی کو آگے بڑھانا ہے جس کی شمع 1400 سال پہلے روشن کی گئی تھی، اس معاشرے میں جہاں عورت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی قبر کھود دی جاتی تھی، اس سے اس دنیا میں آ کر چند سانسیں لینے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا۔ اس شمع کی روشنی نے وہاں بھی عورت کو عزت اور احترام اور تحفظ دیا، وراثت میں حق دیا، ایک ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے تکریم دی، عورت کو طاقتور بنایا۔ ہم اس مشعل کے علمبردار ہیں۔ شائستہ کو انصاف دلانے کے لیے ہم سب مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہمیں ظلم کے خلاف چپ کر روزہ توڑنا ہوگا، اسی میں ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا، میڈم، شک کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے مگر ابھی تک مجرموں کے خلاف کوئی خاطر خواہ شواہد نہیں مل سکے، ان کے خلاف ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں مجرموں کے خلاف ثبوت بھی مل جائیں گے۔ عورت اتنی بھی کمزور نہیں کہ اپنے مجرم کو جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے سکے۔ اس وقت وہ انتہا کی پرعزم لگ رہی تھی۔ اگر سارے والدین ہی اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں اور انہیں ایسا اعتماد دیں تو ہمارے معاشرے کی حالت ہی بدل جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر بینش کا سر فخر سے تن گیا۔ میں سوچنے لگا، یہ وہی لڑکی ہے جسے عیب زدہ قرار دے کر اس کی صلاحیتوں اور جذبات کی پرواہ کیے بغیر رد کر دیا گیا تھا۔ ہم انسانوں کو ان کی بصیرت اور جذبات کے بجائے ان کے حالات سے پتہ نہیں کیوں ناپتے اور تولتے ہیں۔ میں بینش پر واضح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ رباب کا باپ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اسے پتہ چل جاتا تو بلا وجہ بدمزگی ہوتی۔ وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور میں ٹی وی لاؤنج سے متصل بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اکثر رات سونے سے پہلے وہاں بیٹھ کر کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتا تھا، شاید اپنے اندر کی تنہائی سے ہم کلام ہوتا۔ میں نے آسمان پر ایک نظر دوڑائی۔ پورے چاند کی سطح سے منعکس ہونے والی روشنی کی کرنیں آج بھی ہر سو بکھری ہوئی تھیں۔ روزانہ آفس سے آ کر میں ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتا۔ 3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ آج شائستہ زیادتی کیس کا فیصلہ متوقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ لائنز میں بتایا گیا کہ مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور فوری عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ میڈیا لاکھوں لوگوں کی سڑکوں پر موجودگی کو کوریج کر رہا تھا۔
وہ لوگ اس ماہ رخ کا انٹرویو کرنے کے لیے بے چین تھے کیونکہ اس تحریک نے ملکی تاریخ میں پہلی بار عورتوں کو اتنی بڑی تعداد میں متحرک کر دیا تھا۔ لاکھوں خواتین ایک عورت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اتر آئی تھیں۔ ایک صحافی ہاتھ میں مائک تھامے کسی چوک میں لوگوں کے درمیان کھڑا کہہ رہا تھا: ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق پورے ملک میں اس وقت 5 ملین سے زیادہ عورتیں اور مرد سڑکوں پر موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات اس تحریک کی روح رواں سے کرواتے ہیں۔ پھر ٹی وی اسکرین پر وہ ستارہ جبیں نمودار ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے انسان دوستی اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظلم اور بربریت کے خلاف اس آواز کا ساتھ دیا۔ یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہوا۔ ہم نے فیس بک کو ویمن ایمپاورمنٹ اینڈ ایکٹیویشن ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ رباب نے کیمرے کے سامنے بڑے اعتماد سے کہا۔ ایک صحافی نے سوال کیا: میڈم، آپ کو اندازہ تھا کہ فیس بک کے ذریعے آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اندازہ نہیں، یقین تھا۔ ہم نے ظلم، کرپشن، زیادتی اور بے ایمانی کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ یہ قوم اتنی معقول ہے کہ اپنے برے اچھے کی تمیز کر سکے۔ بس اس جذبے کی سمت اندازی کرنے کی ضرورت تھی جو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کی۔ اس ملک کی 25 کروڑ آبادی میں کم و بیش 12 کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں۔ پھر اتنا بڑا طبقہ اپنے حقوق کی جنگ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں عورت اتنی کمزور نہیں کہ اسے زیادتی ہو تو خاموش بیٹھی رہے۔ اسے مذہبی اور معاشرتی تحفظ حاصل ہے۔ اسے دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہمارا مذہبی اور ثقافتی درجہ امتیاز ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو ہے۔ ہم نے آج ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ اگر اس ملک میں ایک بھی عورت سے زیادتی ہوگی تو اس طرح کروڑوں عورتیں اور مرد اس کی آواز بنیں گی۔ ہم ناانصافی اور ظلم کو مل کر شکست دیں گے۔ خبر تبدیل ہونے پر میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس طرح ٹی وی کے ذریعے اس سے جڑنے والا 3 ہفتے کا یہ تعلق بھی اختتام پذیر ہوا۔ میرا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ بے اختیار میرا ہاتھ سیل فون کی جانب بڑھ گیا۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے رابطے کی کوشش کی۔ بچھڑتے سمے ہمارے درمیان طے پایا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کریں گے۔ فون کا جواب نہ آنے پر میں نے میسج کر دیا: میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جواب موصول ہوا: خیریت؟ میں آپ سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، مگر وہ بھی دھن کی پکی تھی۔ آپ مجھ سے کٹ کر ہی کسی اور سے جڑے ہیں اور اس جوڑ میں مجھ سے کٹنا شرط تھا جو آپ نے خود قبول کی تھی۔ اب آپ کا مجھ سے بات کرنا ہم دونوں کے لیے خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں جس میں خیانت کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر وہ خیانت کرے گی تو آپ چیخ اٹھیں گے، اس لیے معاہدے کی پاسداری کریں۔ اگر میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گی تو محبت کی سالمیت پر حرف آئے گا۔ آپ بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، جو کہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمجھایا، میں بھی اب کسی سے منسوب ہوں، اس لیے حدود و قیود کا احترام دونوں پر لازم ہے۔ میں ایک بار پھر اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ کبھی کبھی ایک بارگی بچھڑنا شاید زیادہ سہل ہوتا ہے۔ بار بار ملاقات سے بھی زخم ہرے رہتے ہیں۔ محبوب کا ذکر سنتے رہنے اور اسے وابستہ چیزوں کو دیکھتے رہنے سے بھی زخم پر کھرن نہیں آنے پاتا۔ سرائیکی شعر کے ایک مصرعے کا مفہوم ہے: اے میرے محبوب، مجھے اس طرح قسطوں میں نہ مار، مجھے یکمشت ہی ختم کر ڈال تاکہ تمہاری ہی جان چھوٹ جائے۔ اس رات میں دیر تک ٹیرس پر بیٹھا اس ماہ کامل سے اپنے تعلق اور اس 2.5 برس پر محیط سفر کا تجزیہ کرتا رہا جس نے میری زندگی کو گل و گلزار کیے رکھا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر کے کسی خواب کی صورت میری زندگی میں آئی اور ہوا کے مختصر سے جھونکے جیسے احساس کی مانند میری روح کو چھو کر کسی بے سمت راستے پر آگے بڑھ گئی۔ یادیں ہجرت سے عاری در و دیوار، منڈیروں اور درختوں کی مانند ہوتی ہیں جو وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ بیتے موسم پلٹ پلٹ کر آتے رہتے ہیں مگر چھو کر گزر جاتے۔ ہوا کے جھونکے دل میں ہلچل تو مچاتے مگر کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ انسان ان کے لمس کو محسوس تو کر سکتا ہے مگر انہیں مٹھی میں قید نہیں کر سکتا۔ اس سے بچھڑ جانے اور اسے کھو دینے کے احساس کے احاطے سے میرے دل سے نچوڑ نچوڑ کر قطرہ قطرہ ٹپکتا خون
संग मरमर को तहलील करके बहा ले जाने वाले तेजाबी पानी के कतरों की तरह मेरे अंदर कलसी और रसूख बनाकर दिल पर बोझ बढ़ाने लगा। रात के पिछले पहर उसकी यादों की किस्त के नशरे मुकर्रर के दौरान मैंने उन मानूस से झोंकों को महसूस करते हुए अपने सर कुर्सी की पुष्ट से टिका कर सावन की आखिरी रातों जैसी अपनी नमनाक आंखें मूंद ली और मेरे जहन में फैज़ के ये शेर गूंजे, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही। अगले कई दिन तक मैं सोचता रहा कि शायद वक्त कुछ लोगों पर हमारा हक जब्त कर लेता है। क्या कुदरती और खुद साख्ता रिश्तों के बगैर सबके सब इंसान आपस में अजनबी हैं? एक अजनबी मर्द और औरत इस दुनिया में शौहर और बीवी के रिश्ते के सिवा किसी रिश्ते में नहीं बन सकते। बात भी सच है, क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान सबसे बाअसर कुव्वत जिनसी एहसास ही तो है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ इंसान का ज़हन है, जिसने उसे गारों से निकालकर बड़ी बड़ी फलक बोझ इमारतों और महलात में मुंतकिल किया है। एक से बढ़कर एक सहूलत से उसकी ज़िंदगी को मुज़य्यन किया है। महदूद हरकत व सकनात से निकाल कर उसे समंदरों और पहाड़ों के ऊपर उड़ने के काबिल बनाया है। मगर सबसे कमज़ोर और नाकिस चीज़ भी इंसान का ज़हन ही है, जो पलक झपकते ऐसे ख्यालात और एहसासात पर मजबूर कर देता है जो उसे इंसानियत के दायरे से ही बाहर ला खड़े करते हैं। हैवानियत एक सोच है, एक ज़हनी कैफियत जिसने एक इंसान को ही दूसरे इंसान के लिए ख़तरे की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। इंसान की ज़िंदगी में एक के बाद एक मसला शायद उस तसलसल बरकरार रखने के लिए रोनुमा होता है। दुख का तर्याक सिर्फ खुशी ही तो नहीं होती, किसी मसले और दुख की काट कोई दूसरा दुख भी तो हो सकता है। पहले दुख से बड़ा दुख उसे तकलीफ दे नहीं रहने देता। छोटी छोटी उलझनें एक बड़ी उलझन की छतरी के नीचे छुपकर बेअसर होकर रह जाती हैं। छुट्टी वाले दिन बीनिश ने मुझे कोई ज़रूरी बात करने के लिए रोक लिया था। आपके पास आला तालीम है, फ़ौरन क्वालिफाइड हैं। अब्बू बता रहे थे कि आपको वहाँ जल्द ही अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। क्या रखा है इस मुल्क में? गुर्बत, बेबसी, हंगामे, अदम तहफ़्फ़ुज़। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मेरे पास शहरियत है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्द ही अमरीकी पासपोर्ट मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। आज सुबह ही उसने नाश्ते की मेज़ पर मुल्क छोड़ने के मंसूबे का ऐलान किया। मैंने चाय का एक घूंट चारों नाचार हलक में उतारा। मसला अच्छी जॉब से हासिल करना या तरक्की याफ्ता मुल्क में रहना नहीं है बीनिश। मैं ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना चाहता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरा अमरीका शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। इंसान का अलमिया है कि वही बात और मशवरा सुनना चाहता है जो वो दिल में सोच लेता है और उसके लिए अच्छा है। इंसानी जहन पर ग़ुलाम है। किसी को ग़ुलामी करने और किसी को करवाने का नशा है। अपना ये नशा वो अपनी ख्वाहिश की ग़ुलामी करके पूरा करता है। अगर इंसान अपनी ख्वाहिश के हल्के असर से बाहर सोचने की सलाहियत पैदा कर ले तो उसके लिए दुनिया के सारे काम सीधे और तमाम फैसले मुनाफे बख्श हो जाएं। वो शायद हर तरह की ग़ुलामी से जान छुड़ा लेता है, मगर अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी से कभी आज़ाद नहीं हो पाता। उसने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल पेश किए। आपने कभी सोचा है कि लाहौर और LA के दरमियान मेयार ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 150वें दर्जे से भी नीचे है और अमेरिका 16वें नंबर पर है कोई मुकाबला दोनों का? अगर इस मेयार के हिसाब से फ़ैसला करना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगा। वो हमेशा टॉप 10 में होता है और मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की मुस्तकिल सकूनत भी है। उसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी की लकीरें उभर कर मदम हो गईं। वो आपने कब ली? मैंने उसकी हैरत में मज़ीद इजाफ़ा किया। स्टडी के बाद वहाँ पर जॉब के दौरान। उसने फ़ौरन पैतरा बदला। आपने तो मेरे हर मशवरे और तजवीज़ की मुखालफत करनी होती है। मैंने उसकी तसही की। हर एक की नहीं, सिर्फ कुछ गैर मुनासिब मशवरों की। वह हस्बे मामूल चिढ़ गई। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना मेरा हक़ है। हक़ है नहीं, हक़ था। अब मेरी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करना तुम्हारा हक़ ज़रूर है। तुम शायद भूल रही हो कि शादी के बाद कुछ शख्सी हकूक़ में कमी बेशी हो जाती है। शौहर और बीवी की तरजीहात में फ़र्क हो तो ज़िंदगी एक साथ दोनों की मर्ज़ी से नहीं गुजर सकती। इसलिए शादी के लिए दोनों के मिजाज और सोच को देखना और परखा जाता है, ताकि दोनों की ज़िंदगी ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजर सके।
میں نے میز پر پڑے اخبار اٹھا کر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم لاہور اور LA کا موازنہ کرنا چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی جاب کرنا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی فیملی سے ملنے ضرور جاؤ، مگر امریکہ شفٹ ہونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ آپ کو میرے جذبات کا سرے سے ہی کوئی خیال نہیں۔ آپ شادی کے بعد بالکل بدل گئے ہیں۔ میں بدلا نہیں ہوں بینش، بس میرے بارے میں تفصیلات اب پتہ چلی ہیں۔ شادی سے پہلے تم مجھے اگر شادی کے ایک امیدوار کے طور پر جانتی تھی تو اب میرے ساتھ رہ کر یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں انسان کیسا ہوں، میری سوچ اور ترجیحات کیا ہیں۔ تمہارا خیال رکھنا اور ضروریات پورا کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ اس کا میں نے حلف لیا ہے۔ ہاں، البتہ زندگی کے فیصلے ہم دونوں کی ترجیحات کو ایک باہمی قابل قبول شکل میں ڈھال کر تو ہو سکتے ہیں، کسی ایک شخص کی خواہش کے تابع نہیں۔ ہم شادی اپنے ذہن میں پروان چڑھنے والے ایک بت سے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب اس میں روح پھونکی جائے گی تو ان ساری توقعات پر پورا اترے گا جو ہم نے اس کے لیے زندگی کے نصاب کے طور پر متعین کی ہیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ شادی دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی بہت سی خواہشات اور تمناؤں سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ یہ تو چیلنجز سے بھرپور ایک ذمہ داری ہے۔ ایک عام شادی دو انسانوں کی ایک نئی زندگی میں خوش رہنے کی ریاضت ہے، اور ایک کامیاب شادی ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی جستجو۔ آج کل تو ملکی حالات کی وجہ سے سب لوگ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں۔ ہر روز کتنے ہی لوگ اس ملک کو خیرباد کہہ رہے ہیں۔ اس نے توجیہ پیش کی۔ میں دوسروں کی پیروی کرنے کا پابند نہیں ہوں، وہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر خدا نے جو بڑے بڑے احسانات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے ایک سوچ دی ہے، اپنی زندگی کے آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ خدا نے مجھے جس جگہ پیدا کیا میں وہیں پر ہی خوش رہ سکتا ہوں۔ نام نہاد ترقی یافتہ ملک میں پیدا تو نہیں کیا، مگر مجھے ترقی کرنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے۔ ریسائلنس سے نوازا ہے۔ مجھے بیرون ملک جا کر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں وہاں اپنا کیریئر آگے بڑھانے جاؤں گا اور نئی چیزیں سیکھنے، نہ کہ کسی ملک کی بلند و بالا عمارتوں اور کرنسی ریٹ سے متاثر ہو کر۔ اصل دنیا انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اپنے گرد و نواح میں موجود چیزوں کے سہارے جینے والے اپنے آپ سے بھی شناسا نہیں ہو پاتے۔ میں کوئی موقع پرست نہیں اور نہ شہروں کے انفراسٹرکچر اور فلک بوس عمارتوں کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے اہداف متعین کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے منازل کے سنگ راہ خود تراشنا چاہتا ہوں۔ میرا جواب سن کر اس کی پیشانی پر ناپسندیدگی کی شکنیں نمودار ہوئیں اور پھر گہری ہوتی چلی گئیں۔ میں اس کی جانب منتظر نظروں سے دیکھتا رہا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے اثرات اور نظروں میں چھپے سوال بتا رہے تھے کہ معاملہ فی الوقت تو دب گیا ہے، مگر ختم نہیں ہوا۔ انسان کا شاید سب سے بڑا المیہ اس کی یہی کمزوری ہے کہ جو سوچ لیتا ہے اسے جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا خیال اس کے ذہن کو ایک بار چھو کر گزر جائے، اسے پلک جھپکتے ہی حاصل کر لینا چاہیے۔ میں بینش کو بہت اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ جو بات سوچ لیتی جب تک پوری نہ کر لیتی چین سے نہ بیٹھتی تھی۔ بات اس کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی، بس اس کا لوکیشن فولڈر تبدیل ہو جاتا تھا۔ اگلے کچھ دن اس کی حکمت عملی تبدیل ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ 2 ہفتے بعد اس نے امریکہ یاترا کا عندیہ دے دیا۔ کہیں بھی اکٹھے سفر نہ کرنے کا رونا رویا۔ اس کے والدین نے مجھے بھی خصوصی دعوت دی۔ رؤوف کا فون آیا تو وہ بھی ضد کرنے لگا کہ امریکہ سے کینیڈا کا چکر لگانا بھی بہت آسان ہے، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ 1 مہینے کا ٹرپ تشکیل دے دیا گیا۔ میں اور بینش پہلی بار اس طرح اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ پہلے ہم LA پہنچے۔ کچھ دن تو سیر سپاٹے میں گزر گئے۔ بینش کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ایک رات اس نے دوبارہ ذکر چھیڑ دیا، کیا خرابی ہے یہاں شفٹ ہونے میں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی جاب ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تب تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابو کا اچھا خاصا بزنس کس دن کام آئے گا، اور پھر میرا بھی ان پر کوئی حق ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے منصوبے کے خد و خال آشکار کرنا شروع کیے۔ میں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، اب تم میری ذمہ داری ہو بینش۔ تو پھر میں ان کی ذمہ داری کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر چڑ سی گئی، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ
کہ ہم کتنے اچھے شہر میں ہیں، کتنی اچھی جگہ پر رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں سٹپٹا گیا۔ تم نے شاید مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرے نزدیک یہ اہم نہیں کہ انسان کہاں رہتا ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ وہ کیسے رہتا ہے۔ انسانوں کو شہر نہیں بناتے بلکہ انسان شہر بساتے ہیں۔ پھر شہروں کے انفراسٹرکچر ان کے لیے اتنے متاثر کن کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید خدا اور انسان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہی تخلیق سے متاثر ہو جاتا ہے اور اسے اپنی ایسی ضرورت بھی بنا لیتا ہے جس کے بغیر اسے اپنی زندگی ادھوری سی لگنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس خدا کمزوریوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ میں نے اس پر واضح کرنا چاہا کہ میرے نزدیک اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور پھر ان کے حصول کے لیے اپنے نظریات بدلنا ایک قسم کی بت پرستی ہے، اور مجھے بت پرستی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ انسان کی خودی کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ مرد اور عورت زندگی کا ایک طویل حصہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں تو بخوشی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اس وقت تک علیحدگی کا خطرہ ان کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ جس دن سے ہم امریکہ لنگر انداز ہوئے تھے، صبح و شام میں LA کے فضائل ہی سن رہا تھا۔ زیادہ تر معاشروں میں شادی کے بعد نیا جوڑا الگ گھر میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے بیٹیوں میں بھی یہ خواہش کروٹ لیتی رہتی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ جن کے والدین معاشی طور پر اس قابل نہیں ہوتے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم گھر والدین کے قریب ہی ہو۔ 3 ہفتے LA میں گزارنے کے بعد ہم لوگ رؤف کے پاس ٹورانٹو آ گئے۔ رؤف سے جی بھر کر باتیں کی۔ کبھی کبھی ماضی کو یاد کرنا کتنا دلچسپ لگتا ہے، خاص طور پر جب آپ اپنے حال سے خوش نہ ہوں۔ پاکستان واپس آ کر پھر وہی روٹین بن گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں حسب معمول ٹیرس پر بیٹھا اپنے آپ سے محو کلام تھا۔ ایک مانوس سی آہٹ محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھولی تو بینش میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آج کل وہ میرے پاس کم ہی بیٹھتی تھی۔ ہماری گفتگو گھر کے معاملات پر بات کرنے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ بھی تو مشترک نہیں تھا، پھر کسی موضوع پر کیا بات ہو سکتی تھی؟ آپ پچھلے مہینے رباب سے ملنے گئے تھے۔ اس کا سوال سن کر میں چونک گیا۔ رباب سے نہیں، منصور بھائی کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ اسے دیکھا تو ہوگا، اب وہاں آنکھیں موند کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس سے بات بھی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ منصور بھائی کی بیمار پرسی کے لیے گیا تھا۔ مجھ سے چھپانے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ دل میں کوئی چور تھا یا مجھے اپنی زندگی سے حذف کر چکے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں بینش، میں اس معاملے کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر گیا بھی منصور بھائی کے بلانے پر تھا۔ منصور بھائی کے یا رباب کے؟ اس کی تفتیش سے میں چڑ گیا تھا۔ تم جو دل چاہے سمجھ لو۔ میں نے کچھ مہینے پہلے بھی آپ کے سیل فون پر اس سے ہونے والی گفتگو پڑھ لی تھی۔ اس وقت تو رابطہ آپ نے کیا تھا۔ جانتی ہو کسی کی جاسوسی کرنا کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اور کسی کو دھوکہ دینا؟ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ محض تمہارا شک ہے، اور شک ایک لا علاج مرض ہے۔ ذرا سوچو بینش، اگر میرے دل میں کوئی چور ہوتا تو میں یہ پیغامات تمہارے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ بھی تو کر سکتا تھا۔ چند پیغامات ڈیلیٹ کر دینے سے اس کے لیے آپ کے دل میں جو جذبات ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ میں لاجواب سا ہو گیا۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ آپ کو اپنی جاسوسی ہونے پر اعتراض ہے، مگر یہ نہیں سوچا کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی اور مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، شاید کسی وقت آپ کے کام آ جائے۔ میں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مرد اگر کسی غیر عورت سے محبت کرتا ہو یا اس کے لیے محبت نما جذبات دل میں رکھتا ہو تو بیوی کے لیے اس کا مشق کافور سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اسے شوہر کا دل کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دور سے ہی سونگھ لیتی ہے کہ اس کا دل کسی اور کے لیے مہک رہا ہے۔ یہ مرد کی بے وقوفی یا سادگی ہی تو ہے کہ جیب میں کافور کی ٹکیا لیے پھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بیوی سے چھپا لے گا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں بجلی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں جا کر واپس پلٹ آئی۔ مجھے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لوٹنے پر مجبور نہ کریں ڈاکٹر ہرمین منور، ورنہ میں کوئی لاچار اور بے بس عورت نہیں۔ آگ کے جوتے آپ کو میں بھی پہنا سکتی ہوں۔ وہ دھمکی دے کر چلی گئی اور میں دیر تک خالی دروازے کو تکتا رہا۔ عورت شاید اپنے شوہر کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہے،
مگر بے وفائی نہیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ قدم گھسیٹتا میں کمرے میں چلا آیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ میرا ہی چہرہ ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کیا یہ رباب کی یادوں میں جی کر میں بینش سے بے وفائی کر رہا ہوں، اسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ میں اپنے جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر آج میرے اندر بلا کی خاموشی تھی۔ سناٹے سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ خاموشی کی بھی تو اپنی زبان ہوتی ہے۔ میری خاموشی ہی میرے سوال کا جواب بن گئی۔ بینش کو نہیں، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ انسان زندگی میں شاید ایک سے زیادہ محبتیں رچا سکتا ہو، مگر ایک وقت میں صرف ایک ہی محبت نبھا سکتا ہے۔ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، یہ تو سمجھوتا بھی نہیں، سراسر دھوکہ لگتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ انسان اس روئے زمین پر واحد جاندار ہے جو اپنے آپ سے بھی بے بدل رہ سکتا ہے۔ کہیں سنا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک بونا ہوتا ہے، اس کی اصل شخصیت کا عکس، ایک پرتو جو ہمہ وقت اس کے اندر باہر ارد گرد موجود رہتا ہے، اسے گمراہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ بھانت بھانت کے مکروہ کھیل کھیلتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے پر اکساتا رہتا ہے۔ یہ اس کی ذہنی تخلیق ہوتا ہے جسے وہ ان سارے کاموں اور حرکتوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جو اس کی خود ساختہ قداور شخصیت سے بے قابو ہو جاتی ہیں، اپنے اندر ہی اندر پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ یہ بونا اسے ہر حماقت سرزد کروانے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کے ارد گرد ریشم کے کیڑے کی مانند اپنا تخلیق کردہ خول چٹک کر باہر نکل آتا ہے اور اس کی حماقتوں اور خود غرضیوں کا احساس دلانے کے لیے اس کے اپنے ہی مد مقابل آ کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اسے ہی ملال کہتے ہیں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار شیطانیت اور رحمانیت کے فرق کا ادراک ہوا۔ شیطان جن حرکات کے لیے انسان کو ورغلاتا ہے، ایک نہ ایک دن انہی گھٹیا حرکات پر انگلی اٹھا کر اسے پچھتاوے کی کبھی نہ بجھنے والی آگ میں سلگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس رحمان اس کی تمام کمزوریوں پر پردہ ڈال کر انہیں ڈھانپ لیتا ہے، بے وفائیوں کے بعد بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ آج میری اصل شخصیت کا پرتو مجھے ناکردہ گناہوں کے ملامت دان کرنے کے لیے اچھل کر میرے خول سے باہر نکل آیا تھا۔ میں ہر قیمت پر اس بونے سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ بار بار میرے سامنے آ کھڑا ہوتا اور منہ چڑھانے لگتا۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو، تم انسان اپنے کرتوت اچھی طرح سے جانتے ہو، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی نظر میں انجان بنتے رہتے ہو۔ اداکاری تو تم ایسے کرتے ہو جیسے تمہاری خواہش تو ہر روز کسی پاوت پانی میں دھل کر نکھرتی ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں سارا خلفشار تمہارا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ تمہارے وجود کا حصہ ہونے کے باوجود تمہارے اندر بیٹھا ہی میں تمہاری بہت سی حرکتوں پر کبھی حیران اور کبھی شرمندہ ہوتا رہتا ہوں۔ ایک خدا کی اطاعت کا تو تم محض اعلان کرتے ہو اور پھر اپنے دل کو بلا جھجک کئی مندروں کا مسکن بنا لیتے ہو جس میں تمہاری گھناؤنی اور گھٹیا سی خواہشوں، خود غرضیوں اور تنگ نظریوں کی گھنٹیاں سحر و شام ٹن ٹن بجتی رہتی ہیں۔ بچپن سے جوانی تک اپنے اندر خود بخود کتنے ہی بت تراش لیتے ہو اور پھر اس دنیا سے رخصت ہونے تک اندر ہی اندر ان کے سامنے شب و روز سجدہ ریز ہوتے رہتے ہو۔ دولت کا بت، طاقت اور عرش و رسوخ کا بت اور اپنی من چاہی ہر چیز کو حاصل کر لینے کا جنون کا بت۔ زندگی کے اس خاردار راستوں میں کتنے خجل ہوتے ہو، بدن چور چور ہو جاتے ہیں، آبلہ پار رسنے رکھتے ہیں، مگر مجال ہے تمہارے کان پر جوں تک رینگتی ہو۔ تم اس نہج پر آ پہنچتے ہو کہ دوسروں کی نظروں میں معتبر ہونے کی حوث میں تم اپنے ہی نظروں میں گرنے سے گریز نہیں کرتے۔ میں ہکا بکا سا ہو کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر چلایا، خیر چھوڑو، تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کر سکو، کوئی غیر جانبدار فیصلہ کر سکو۔ جن عدالتوں کی چھتوں پر تم نے جا بجا میزان لٹکا رکھے ہیں، انہیں چھتوں کے نیچے تم کتنے ہی بے گناہوں کو ہر روز لٹکاتے ہو۔ چلو آؤ میرے ساتھ، پہلے تو میں تمہیں اس مہذب معاشرے کی ایک جھلک دکھاتا ہوں جس کا حصہ ہونے پر تم فخر سے اتراتے پھرتے ہو۔ اس کائنات میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرپشن تمہارے لوگوں نے متعارف کروائی۔ کمزور کو غیر اہم قرار دینا، غریب سے اس کی مجبوریوں کی آڑ میں ناجائز فائدہ اٹھا کر کم معاوضے پر مشقت طلب کام کروانا اور غیر متوازن قوانین بنانا۔ تمہاری مکروہ ذہنیت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے
کہ جہاں فائدہ نظر آ جائے تم مظلوم پر چڑھ دوڑتے ہو اور ظالم کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ اپنے ارد گرد ذرا ایک نظر تو دوڑاؤ کہ کیسا نام نہاد مہذب نظام قائم کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ ایک مجسٹریٹ کا دل جب چاہتا ہے وہ دال چاول کی ریہڑی والی ریٹ لسٹ چیک کرنے پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز دل کو نہ بھائے تو اس غریب کے بھوکے ننگے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی ریہڑی تک الٹانے سے گریز نہیں کرتا، اور یہ کام کر کے اپنے محکمے سے داد اور تحسین بھی وصول کرتا ہے۔ مگر کبھی کسی نے معالجوں اور ہسپتالوں کی ریٹ لسٹ چیک کی ہے؟ کیا میڈیکل کونسل صرف معالجوں کے دفاع کے لیے تشکیل پاتی ہے؟ معالج جب سرکار کی مقرر کردہ فیس سے 5 یا 10 گنا زیادہ اجرت وصول کرتے ہیں تو پولیس اور انتظامیہ کہاں چلی جاتی ہے؟ ان کی آنکھوں پر پٹی کیوں بن جاتی ہے؟ جسمانی مریض کو تم لوگ ذہنی مریض بھی بنا کر دم لیتے ہو۔ کبھی سوچا ہے کتنے ہی غریبوں کے بچے علاج معالجے اور طبی امداد کے بغیر سسک کر خاک ہو جاتے ہیں اور انہیں جیتے جی مار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ علاج معالجے اور دوائیں تو بے بسوں اور ناداروں کے لیے بھی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ بیماری بھوک تھوڑی ہے جس کا فاقہ کر کے مقابلہ کیا جا سکے۔ ان اشیاء کی قیمت متعین کرنا تو دال دلیے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، مگر تم لوگوں کو تو فیس کی مد میں معالج جتنا زیادہ نوچے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتے ہو۔ تمہاری روح کو سکون ملتا ہے، تم اچھائی کے عوض نہیں بلکہ پیسے کے عوض سکون خریدنا چاہتے ہو۔ ان حرکتوں کے ساتھ نامراد بھٹکتے رہنا ہی تمہارا مقدر ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب غور سے دیکھا۔ اس کی بھیانک سی شکل میں کہیں مجھے اپنی شبیہ نظر آنے لگی۔ میں سہم سا گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر بھی اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اچھال کر تالی بجائی۔ واہ واہ، بہت خوب! اگر میں اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات سے تمہارا موازنہ کروں تو خود غرضی کے تم بلا مقابلہ چیمپئن ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا بت تخلیق کرنے سے پہلے مٹی کو خود غرضی کے عرق میں گوندا گیا ہوگا؟ تم میں سے کئی تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کے ارد گرد تو بچے تک ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ ان کالی بھیڑوں کو دیکھ کر تو میں بھی حیرت میں ڈوب جاتا ہوں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ انسانیت شاید ایک بیماری ہی تو ہے جو کچھ درندوں کو بھی چمٹ گئی ہے اور انہوں نے انسانوں کا روپ دھار لیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دینا چاہا، مگر میرے قدم وہیں کے وہیں جم کر رہ گئے۔ پل بھر کے لیے وہ منظر سے غائب ہوا اور پھر اگلے ہی لمحے کسیانی سی ہنسی ہنستا میری دوسری جانب آ کھڑا ہوا۔ اب میں تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں بھی تمہیں آئینہ دکھاتا چلوں۔ ذرا بتاؤ تو مجھے کہ محبت اور شادی کے منطقی انجام میں کیا فرق ہے؟ ہوس کی غلامی تمہاری جبلت ہے جو کہیں نہ کہیں سے پوری کر ہی لیتے ہو۔ موقع ملنے کی دیر ہے، کہاں ضائع کرتے ہو؟ ساری زندگی اپنی خواہشات کے تعاقب میں ہی تو بھاگتے رہتے ہو۔ محبت میں وصل مل جائے تو تمہاری ہوس پوری ہو جاتی ہے، اور ناکام ہو جاؤ تو کسی اور من پسند جسم سے شادی رچا کر بیٹھ جاتے ہو، جس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو، اس کے بغیر آسانی سے جی بھی لیتے ہو اور وقت آنے پر مر بھی جاتے ہو۔ کئی مرتبہ تو اپنے ہاتھوں سے اسی کو جیتے جی مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے جس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکنے کا وعدہ کرتے ہو۔ وقت آنے پر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مگرمچھ کے چند آنسو بہا کر اپنی اسی دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہو جو کبھی تمہیں اس کے بغیر ادھوری اور بے رنگ سی لگتی تھی۔ اس کے بغیر خوش رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تراش لیتے ہو۔ اگر تم جھوٹے اور مکار نہیں تو اور کیا ہو؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے خود ہی توجیہات گھڑ لیتے ہو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ ذرا، کیوں نہیں مرے تم رباب سے بچھڑ کر؟ تم نے تو الٹا شادی رچا لی، یہ تھا تمہارا دعویٰ۔ یہ تم ہی تھے نا جو اسے اپنے لیے ماہ کامل کہتے تھے؟ آسمان کو ایک رات بھی دیکھا ہے کبھی اپنے مہتاب کے بغیر؟ مگر تمہارا کیا ہے، کسی بھی مہتاب سے اپنی رات میں چاندنی بھر لو گے۔ پھر یہی ہوا، اس سے تمہیں جو چاہیے تھا وہ کہیں اور سے مل گیا۔ اب تو بس مگرمچھ کے آنسو ہیں جو بہاتے پھر رہے ہو۔ اس کی زہر آلود باتیں سن کر میرے جسم پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار کو تھام لیا۔ اس نے مجھے ایک بار پھر جھنجھوڑا۔ تم ہی کہتے تھے نا کہ محبت روحوں کا سفر ہے، روح سے روح کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ کتنے میں سودا کیا اپنے اس فلسفے کا، کتنے میں بیچا اپنے آپ کو۔
محض ایک جوان اور پرکشش جسم کے عوض بس اتنی سی بے غرض تھی تمہاری محبت، اور یہ معیار تھا تمہارے دعوے کا۔ میرے ہونٹوں نے شاید کچھ کہنے کے لیے جنبش کرنا چاہی، مگر اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا۔ رہنے دو، اب میرا منہ مزید نہ کھلواؤ۔ مجھ پر یقین نہیں تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لو، تمہاری اصلیت تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گی۔ میں نے کڑک کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنسا۔ مجھے اس کی بدنما دانت بڑے بڑے اکڑ دکڑ سے جبڑوں میں پیوست نظر آنے لگے۔ وہ مجھ سے ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے تم انسانوں کے ساتھ، تمہاری تنگ نظری کا تو یہ عالم ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ایک لمحے میں مرنے مارنے پر تل جاتے ہو، جبکہ پوری دنیا میں تم ہاتھوں میں سفید جھنڈے تھامے امن امن کے نعرے لگاتے نظر آتے ہو۔ تم اس روئے زمین پر واحد مخلوق ہو جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتی۔ گھبرا کر میں نے آنکھیں زور سے بھیج لیں۔ آنسو میرے چہرے کو تر کر کے میری قدم بوسی کرتے رہے اور میں دیر تک دیوار تھامے کھڑا رہا۔ میرا ایسا تنکیہ نفس پہلی بار ہوا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار میں اپنے آپ کو بونا محسوس کر رہا تھا، اتنا چھوٹا کہ اپنا آپ دیکھنے کے لیے مجھے اپنے ہی سامنے جھکنا پڑ رہا تھا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی جب میں نے آخری ملاقات میں رباب سے کہا تھا، مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے ہار گیا ہوں۔ مصلحت پرستی سے بڑی بے وفائی بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ راستے سے لوٹنا بے وفائی نہیں تو اور کیا تھا، مگر اس نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ وہ شاید مجھے اپنے سامنے ٹوٹتا اور بکھرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے مجھے میری ہی نظروں میں بونا بننے سے بچا لیا تھا۔ راستے سے پلٹ تو آیا مگر اس کی محبت کو ساتھ لے کر واپس لوٹا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو آج بینش کو کس چیز کی مہک کافور بن کر چبھ رہی تھی۔ محبت ایک بار ہو جائے تو پھر تمام عمر سائے کی طرح انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی نے بے وفائی کا شاید اپنا اپنا معیار قائم کر رکھا ہے۔ کسی کے لیے کسی کا دل دکھانا بے وفائی ہے، کسی کے لیے اپنی بات سے مکرنا، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر چھوڑ دینے اور کسی کو برباد کر دینے کو بے وفائی سمجھتا ہے۔ اس سے کم تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بونا بھی میرے ساتھ ہی بستر پر نیم دراز ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں موند لیں۔ اسی شش و پنج میں نہ جانے کب مجھے نیند نے آ دبوچا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو بستر پر میرے پہلو میں بینش سو رہی تھی۔ میرا بونا رات کے کسی پہر غائب ہو گیا تھا، مگر جاتے جاتے مجھے میرے سوال کا جواب دے گیا۔ حرمین منور، رہتے تو تم بینش کے ساتھ ہو مگر جیتے رباب کے ساتھ ہو۔ کچھ دن بعد اس نے ایل اے شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے نہ روک پایا۔ کئی جوڑے اس طرح رہتے ہیں کہ آپس میں جڑ نہیں پاتے۔ شادی کا مقصد محض ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہنا ہی تو نہیں۔ اس کے والدین اور بھائی نے بھی بہت سمجھایا مگر اس نے ان کی بھی ایک نہ سنی۔ آخر اپریل کے مہینے میں بہار کی ایک خشک اور گرم سی شام کو اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر میں واپس چلا آیا۔ شام کے وقت یکے بعد دیگرے بہت سی فلائٹس ہوتی ہیں۔ شاید یہ جدائیوں کے لیے موزوں ترین وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان رات کو بیٹھ کر اپنے آپ کو تسلی سے سمجھا سکتا ہے کہ کل سے کسی کے بغیر کیسے جینا ہے۔ کسی سے بچھڑنا تو اب میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پہلے رباب، پھر امی، پھر رؤوف اور اب بینش۔ اب میں بہت نڈر ہو کر گھر لوٹا تھا۔ پیچھے کوئی بھی تو نہیں بچا تھا جس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ ایک گھر میں اتنا عرصہ رہ کر اس کے در و دیوار تو کیا، اس میں موجود پتھر کے گلدانوں اور لکڑی کے فانوسوں تک سے انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ اختلافات اپنی جگہ مگر اس کے جانے کے فیصلے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زندگی جدائیوں کی ایک تجربہ گاہ بن کر رہ گئی تھی۔ جہاں میں جدائیوں کے پے در پے واروں سے بکھرتا چلا جا رہا تھا، وہاں آج میں پہلی بار اپنے آپ کو کسی حد تک مضبوط بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں صدف کے ہمراہ زمبابوے جانا تھا۔ پیر کے روز دن ڈھلنے سے ذرا پہلے میں اور صدف ہرارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایک تھکا دینے والے طویل سفر کے بعد ہمارے جسم ڈھیلے پڑ چکے تھے اور جیٹ لیگ کی وجہ سے آنکھوں میں نیند سرخ ڈورے ڈال رہی تھی۔ لاہور سے 3 گھنٹے دبئی اور پھر دبئی سے ہرارے کی براہ راست فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے 11 گھنٹے جنوبی افریقہ تک کا سفر اور پھر جوہانسبرگ سے ہرارے تک کا سفر۔ اتنے لمبے سفر کی تھکان کے بعد تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں لاؤنج میں فرش پر ہی نیم دراز ہو جاؤں،
میں تو پھر بھی سفر کا عادی تھا، مگر صدف کا یہ پہلا انٹرنیشنل ٹرپ تھا، اس لیے سفر کے آغاز پر وہ پرجوش نظر آ رہی تھی، مگر اب سفر کے اثرات نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ نیند کے خمار کی وجہ سے اس کی گھنی سیاہ آنکھوں میں گلابی ڈورے نمودار ہو کر انہیں مزید پرخطر بنا رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تھک گئی ہو؟ بولی۔ نہیں سر، آپ کی کمپنی میں سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا دل چاہا اسے کہوں کہ صدف، انسان کو سفر نہیں تھکاتے، منزلوں کا تعاقب تھکا دیتا ہے۔ زمبابوے میں قیام کے دوران ہمارا زیادہ تر وقت فیلڈ میں ہی گزرا۔ ہمارے ڈرائیور کا نام پال تھا۔ ہم ہالیڈے ان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں فجر کے وقت ہوٹل سے لے لیتا۔ یہ ڈرائی سمر تھا۔ ہم افریقہ کے میدانوں سے گزرتے، سونے کی کانوں میں سفر کرتے ہوئے سبزے سے اٹے پہاڑوں کا سینہ چیرتے، ہرارے سے 3 کلومیٹر مشرق کی جانب موزمبیق کے باڑے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہتے۔ وہ ہمیں زمبابوے کی ثقافت کے بارے میں بہت ساری داستانیں سناتا رہتا۔ زمبابوے کو 1980 میں سفید فام اقلیت حکومت کے خاتمے کے بعد ایک طویل غلامی سے نجات ملی۔ اس آزادی کا جشن مناتے مناتے جبرائیل مگامے کی غلامی میں آ گیا۔ اس کا پورا نام رابرٹ جبرائیل مگامے تھا۔ اس نے زمبابوے کو 37 سال اپنی گود میں کھلایا۔ جس قوم کی ایک پوری نسل غلام رہ جائے، ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا سے متعارف ہونے کے باوجود اس کی کئی نسلیں ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو پاتی۔ ضروری نہیں کہ آزاد ملک میں ایک آزاد قوم رہتی ہو۔ کہتے ہیں پرندے کو پنجرے سے نکالنے کے بعد اس کے دل سے پنجرہ نکالنا پڑتا ہے۔ افریقی اور ایشیائی لوگوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کا غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ تاج برطانیہ کے خاتمے کے بعد پنجرے سے تو نکل آئے، مگر ان کے دل سے پنجرہ شاید ابھی تک نہیں نکل پایا۔ پنجروں کے تالے تو چابیوں سے کھل جاتے ہیں، مگر دلوں پر لگے قفل معجزوں سے ہی کھلتے ہیں، اور معجزہ رونما ہونے کے لیے یقین چاہیے۔ جہاں جادو ٹونے کا رواج ہو، سامری ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوں، وہاں معجزے رونما نہیں ہوا کرتے۔ ہم نے اپنا کام ختم کیا اور واپس چلے آئے۔ میں نے زمبابوے میں اس سے 2 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ احساس بے حسی سے کب جیت پاتا ہے۔ اگلے 6 مہینے دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ انکل نے کئی بار فون پر رابطہ کیا۔ وہ مصلحت کا کوئی راستہ چاہتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کام ان کے بس سے باہر ہے۔ رسماً ہی صحیح، میں نے اس کا حال احوال ہر بار پوچھا تھا، مگر اس نے تو رسماً بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ مجھ پر شک نہیں، بد اعتمادی تھی۔ شک کی بنیاد پر رشتے ٹوٹنے لگیں تو ان سے بچنے کا پھر بھی امکان رہتا ہے، مگر رشتوں میں بد اعتمادی پیدا ہو جائے تو انہیں بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شک ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور شواہد سے پیدا ہوتا ہے، اور بد اعتمادی انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے، اور انسان کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزوں کو بدلنا ناممکنات سے ہے۔ مجھ سے 6 ماہ دور رہنے کے بعد اسے مجھ سے دور رہنے کی شاید عادت سی ہو گئی۔ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر یہ جو شاید زمین پر ہی بنایا گیا تھا۔ آسمانوں پر جس کی قبولیت نہ ہو سکی۔ ستمبر کے مہینے میں برسات کے آخری اشروں میں مجھے اس کا پیغام مل گیا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس کی کوئی جائز خواہش رد کی تھی جو یہ کرتا؟ سب جانتے تھے کہ مزید کوشش کرنا فضول ہے، یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے والی۔ میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ وہ بینش ہرمین سے واپس بینش احسان بن گئی۔ کہتے ہیں واپسی کا سفر اگر کٹھن اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر اس نے یہ سفر کتنی آسانی سے طے کر لیا تھا۔ انسان اپنی ترجیحات کتنی تیزی سے بدل سکتا ہے، اس بات کا تو اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک بار پھر سے کوئی تعلق نہ رہا، اگر تھا تو بس ایک نامعلوم سا احساس کہ ہمارا کبھی کوئی رشتہ بھی تھا۔ شادی بھی ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں جو محض لفظوں سے جوڑا جا سکتا ہو۔ 3 لفظوں کے زور پر بن جاتا ہے اور 3 لفظوں کے زور پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ A4 سائز کا صرف ایک صفحہ اس کی توثیق کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ واحد رشتہ ہے جو خونی نہیں ہوتا، مگر اس سے سارے خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ پہلے تنہائی دور کرنے کے لیے جوڑا جاتا ہے اور پھر تنہا ہونے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں صرف 3 رشتے یا تعلق ہیں جو انسان خود بناتا ہے اور چن چن کر بناتا ہے: دوستی، دشمنی اور شادی۔ تینوں میں ایک چیز مشترک ہے: جب احساس ختم ہو جائے تو دم توڑ جاتے ہیں۔ شادی جب تک قائم رہے دوستی، اور جب ٹوٹ جائے تو دشمنی میں بدل جاتی ہے۔
ستمبر میرے لیے ایک اشتہاری مہینہ تھا۔ میں اس سے سہم سا گیا۔ اس مہینے میں برسوں پہلے ابو فوت ہوئے، جس کے بعد میری محرومیوں کا سفر شروع ہوا۔ اسی مہینے میں ہی امی مجھے چھوڑ کر گئیں۔ ایسے 1 ستمبر میں ہی میرے رباب سے راستے جدا کیے اور بینش نے بھی مجھے اسی مہینے میں طلاق لے کر اسے میرے لیے مزید وحشت زدہ کر دیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ بچہ اندھیرے سے ڈر جائے تو تعجب نہیں، بالغ روشنی سے ڈرنے لگے۔ حیرت کی بات ہے، زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ روشنی سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ دوسروں کے لیے حیرت کی بات انسان کو بالکل عام سی بات لگنے لگتی ہے۔ رؤوف کے کینیڈا منتقل ہو جانے اور بینش سے علیحدگی کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا۔ امی زندہ تھیں تو کراچی چلا جاتا تھا۔ منیب بھائی اور بھابھی تو اب بھی بہت اصرار کرتے تھے، مگر میرا اب اس گھر میں جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ایک ایک کونے سے امی کی یادیں وابستہ تھیں، جو مجھے جھنجھوڑنے لگتیں۔ کھو جانے والے رشتے بھی بیتے موسموں کی طرح ہوتے ہیں، جو چلے جانے کے بعد بھی اپنا احساس چھوڑ جاتے ہیں، جس سے کنارہ کشی کرنا انسان کے بس میں ہی کہاں ہوتا ہے، اور نہ ہی شاید وہ ان سے کبھی چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میری زندگی کسی تلاطم خیز سمندر کی مانند تھی، جس میں ایک کے بعد ایک موج اٹھ اٹھ کر پھیلتی رہتی تھی اور موجوں کی زنجیر سے اس کی طغیانی قائم رہتی تھی، مگر اب میں کسی مجدھار میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ارد گرد کے سہارے ساتھ چھوڑ جائیں تو پاؤں کے نیچے زمین بھی جائے غرقاب بن جاتی ہے۔ میں دن بدن کسی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ پہلے پہل تو لگتا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس گرداب سے کھینچ لے گا، گلے سے لگا لے گا، مگر اب تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ سرکش لہروں کے تھپیڑوں کی نظر ہو کر میں ساحل سے اتنا دور ہو چکا ہوں کہ شاید کسی کو ڈوبتا دکھائی بھی نہ دوں۔ جب انسان ہاتھ پیر مار کر تھک جائے تو اپنے آپ کو مد و جزر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ساحل کی آرزو نہ ڈوب جانے کا خوف، شاید اسی کو مایوسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، مگر کئی گناہ کتنے لذت آمیز ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر مایوس بھی نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ یہ بات بھی اس کے لیے ایک قسم کی تسلی کا باعث ہوتی ہے، چلو اس کے حصے میں کچھ تو آیا، پھر اسے مایوسی گناہ نہیں اپنا مقدر لگنے لگتی ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ کس آزمائش سے نبرد آزما ہوں یا اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ زندگی انسان کے فیصلوں کے نتائج میں تسلسل کا نام ہے۔ کئی دفعہ تو یہ نتائج فوری طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ دیر کے بعد اور کبھی تو اتنی دیر سے اور اس طرح سے کہ ہم اپنے فیصلوں کا ان کے نتائج سے باہمی ربط ہی قائم نہیں کر پاتے اور اسے قسمت کا نام دے کر اپنے فیصلوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ وقت کی بھی عجیب رفتار ہوتی ہے، چیزیں انسان کو بدلتا چلا جاتا ہے، وہی راستے، وہی فضا، وہی گلیاں، مگر سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ زندگی بظاہر تو اسی طرح رواں دواں تھی، مگر اس میں کوئی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ صبح آفس، شام کو گھر، کبھی کبھی لائسم، زندگی عجیب سی یکسانیت کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ میں نے ایک ایک کر کے سب کو کھو دیا یا سب ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمہ وقت اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے میں الجھا رہتا۔ کیا بینش سے شادی کے لیے مان جانا بڑی غلطی تھی، یا اس کے مزاج کے ساتھ سمجھوتا نہ کر کے اس سے علیحدگی؟ کہیں میرے کمزور فیصلوں نے اس کی زندگی تو تباہ نہیں کر دی؟ یہ سوچ اب ایک الجھن بن کر میرے دل کو کریت کریت کر خراج وصول کر رہی تھی۔ آسان ترین راستہ یہی تھا کہ اسے قسمت کے کھاتے میں ڈال کر اس الجھن سے اپنی جان چھڑا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا اس دنیا میں سب سے بڑا فائدہ شاید یہی رہ گیا ہے کہ جو کام ہاتھ سے نکلتا معلوم ہو اسے اللہ کے لکھے کا نام دے کر قسمت کے کھاتے میں ڈال کر سرخرو ہو جاؤ، مگر میں ایسا کبھی نہ کر سکا۔ میرا اللہ پر یقین کا فلسفہ دوسروں سے ذرا مختلف تھا۔ میں اللہ تعالیٰ پر ڈر کر یقین نہیں رکھتا تھا۔ جو چیزیں خوف کی بجائے احساس سے وقوع پذیر ہوں وہ دیر پا ہوتی ہیں۔ تعلق خوف سے ٹوٹتے اور احساس سے جڑتے ہیں۔ میں لاجیکلی سوچتا تھا، کاز اینڈ ایفیکٹ پر یقین رکھتا تھا، اس لیے انسان کے شخصی فیصلوں کے اس کی زندگی پر دورس اثرات پر بھی میرا ماننا تھا کہ زندگی سے دلیل نکال دی جائے تو ذلیل ہونے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ مجھے ایسی صورتحال سے ڈر لگتا تھا، اس لیے ایسا کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اس وصل اور جدائی، پسند ناپسند،
خواہش اور خود غرضی کے درمیان بلی چوہے کے کھیل میں یہی ایک بات اطمینان بخش تھی کہ میں نے ایسا جان بوجھ کر کبھی نہیں چاہا، مگر میرا دل جیسے بجھ سا گیا تھا، اندر ہی اندر کہیں راکھ سے اٹھتے دھوئیں کی مانند وحشت کے بھبوکے سے اٹھتے رہتے، سڑک پر گھنٹوں بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے پیدل چلتا رہتا۔ آفس سے بھی کچھ کولیگز میری پریشانی کی وجہ پوچھ چکے تھے۔ انہیں کیا بتاتا کہ یہ پریشانی نہیں بے چینی ہے۔ کبھی کبھی دکھ انسان پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ اسے بے چین رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، اور بعض عادتیں نشے کی طرح ہوتی ہیں۔ گناہ کے پچھتاوے سے تو انسان معافی مانگ کر جان چھڑا سکتا ہے، مگر ناکردہ جرائم کی سزا کئی دفعہ گناہوں کی سزا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے چہرے اور دل میں کوئی خاص ربط ضرور ہوتا ہے، یا شاید چہرہ دل کا عکاس ہوتا ہے۔ جو باتیں دل میں ہوں ان کا نقش چہرے پر ابھر آتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب تو حال یہ تھا کہ اگر میرے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ ہوتے تو لوگ پوچھتے کہ میں خوش کیوں ہوں۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میں خوش نہیں ہوں، بس اپنے دکھ بھولنے کی مشق کر رہا ہوں۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک دن میں نے کاغذ قلم اٹھایا اور مولوی نظام الدین کو خط لکھ ڈالا۔ اس بار میرے خط کا مضمون اس فلسفے کے گرد گھومتا تھا کہ انسان کو حقیقی سکون کیسے مل سکتا ہے۔ کیا دل کا بنیادی کام صرف دھڑکنا اور بے چین رہنا ہی ہوتا ہے؟ ایک طرف تو انسان کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور اس کے بلبوتے پر وہ ستاروں پر کمنڈ ڈال رہا ہے۔ دوسری جانب اس نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا بے بس کر لیا ہے کہ ساری زندگی چند سطحی سی خواہشات کے تعاقب میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کی خوشی اور غم انہیں کاغذ کی خواہشات سے جڑے رہتے ہیں، جنہیں پا کر بھی تمام عمر بے یقینی کی کیفیت میں اور تشنا ہی رہتا ہے۔ کیا انسان کا ذہنی ارتقاء صرف مادی ترقی تک ہی محدود ہے؟ انہوں نے حسب معمول مجھے زیادہ انتظار نہ کروایا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے ان کا جواب موصول ہو گیا۔ ہرمین میاں، جیتے رہو۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دن رات پیسہ کما رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو دن رات پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے بھی ہیں جو اس دوڑ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی بننا چاہتے ہیں۔ وہ بیچارے تو دوسروں کی خواہش پر محو حیرت ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا تجارت گاہ اور دوسرے قسم کے لیے حیرت گدھا ہے۔ مال و دولت کے تعاقب میں بھٹکنے سے انسان کا استحصال اس تربیت کا شاخسانہ ہے جو انسان نے صبح شام اپنی نسلوں کو دی کہ انسان کی اصل کامیابی بہت سا پیسہ کمانا ہے، ہر طرح کی آسائشوں تک رسائی ہے۔ اس طرح تعلیم کا مقصد محض دولت کمانے کے طریقے سیکھنا ہے۔ نسل در نسل بالواسطہ یا بلا واسطہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ پیغام ملتا رہا کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ سمیٹ لو۔ اگر دیکھا جائے تو دولت کمانے کا سب سے بڑا محرک انسان کی ضرورت نہیں بلکہ دوسروں سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی خواہش ہے، مگر اس دوڑ میں وہ یہ بھول گیا ہے کہ جب پیسہ آگے نکل جائے تو انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہرمین میاں، پتہ نہیں کیوں کل مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ شام کے وقت میں چہل قدمی کے لیے گاؤں سے باہر نکل گیا۔ کسی سوچ میں گم تھا، اس لیے فاصلے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ چلتے چلتے میں فقیر پور سے کافی آگے نکل آیا۔ وقت کا احساس ڈھلتے سورج کو دیکھ کر ہوا، جو دور کسی درگاہ پر جلتے دیے کی مانند دھند زدہ شام میں اپنی ملگجی سی روشنی پھیلانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی بھی شاید اسی طرح کی دھند اور دھندلاہٹ کا شکار ہو کر روشنیوں سے نکل کر ملگجی سی اداسی میں ڈھل جاتی ہے۔ فجر سے اب تک ایک بار کتنی ہی بار میرے ذہن کے بند دریچے پر دستک دے چکی، جس کا ذکر میں تم سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ روشنی مانگنی پڑتی ہے، حاصل کرنی پڑتی ہے، جبکہ اندھیرا سائے کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو اجالوں کے متمنی اس انسان کی آدھی سے زیادہ زندگی رات کے سرمگیوں اور گھپ اندھیروں سے عبارت ہے۔ اس نے توانائی اور فانوس ایجاد کر کے اپنے گرد و نواح کو روشن کرنے کی کوشش تو کی ہے، مگر یہ مصنوعی چراغ اس کے اندر اتر کر بسیرا کر جانے والے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے سے قاصر ہی رہتے ہیں۔ انسان تمام عمر انہیں اندھیرے سے بچنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اندھیرے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی محو سفر ہیں۔ اندھیروں کو شکست دیے بغیر ان سے فرار ناممکنات میں سے ہے۔ اندھیرا ہمیشہ سے انسان کے لیے خوف کی علامت رہا ہے۔
حالانکہ اس کا اس افریت سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اندھیرے میں ہوتا ہے پہلی حرکت، پہلا سانس وہ غلافوں میں لپٹے گپ اندھیروں میں لیتا ہے، مگر جب ایک بار روشنی دیکھ لیتا ہے تو اندھیروں میں ڈرنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ سارا معاملہ تو ادراک کا ہے، جس چیز کا ادراک نہیں اس کا ڈر نہیں۔ روشنی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جب آخری سانس بھی جی لیتا ہے تو اسے واپس اندھیرے کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا نظام اس ذات نے دو مخالف ستونوں پر قائم کر رکھا ہے، مثبیت اور منفیت۔ شاید اسی لیے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، حق اور باطل، رحمانیت، شیطانیت، اچھائی اور برائی، پھول اور کانٹے، بہار اور خزاں، نور اور تاریکی، ہجر اور وصال، خوشی اور غمی، شہنائی اور ماتم، کامیابی اور ناکامی، فتح اور شکست، محبت اور نفرت۔ غرض کسی چیز کی ضد ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان تمام عمر کچھ چیزوں کے حصول کے لیے ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہلکان ہوتا رہتا ہے۔ میرے استاد جی کہا کرتے تھے کہ نظام الدین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں ہلکان ہونے کی بجائے اپنے آپ کو اس کی ضد سے بچاتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سکون پانے کے لیے وجوہات اور انسان کی اصل کامیابی اپنی من پسند اور پرآسائش چیزوں کا حصول نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی خواہش سے مستثنیٰ کرنا ہے۔ لہٰذا میں اسی طریق پر کاربند ہوں۔ سکون پانے کے لیے وجوہات اور بہانے تلاشنے کی بجائے میں زندگی میں بے چینی اور بے سکونی پیدا کرنے والی چیزوں سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے تو اٹھاؤ ہاتھ اور ایک بار اپنی بے لگام خواہشات پر فاتحہ کہہ کر پرسکون ہو جاؤ۔ جو مل جائے اس پر اس ذات کا شکر ادا کرو، اور جو نہ مل سکے اس پر صبر کر کے شکر سے بڑی نعمت سمیٹ لو۔ بات دل کو لگے تو تم بھی اس آزمودہ نسخے پر عمل کرو۔ طالب دعا نظام الدین۔ مولوی نظام الدین کی باتیں پڑھ کر مجھے تسلی سی ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری خط و کتابت کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ مولوی نظام الدین سے میرا تعلق دوستی اور احترام سے بڑھ کر عقیدت میں بدل گیا۔ وقت کہاں رکتا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں تو روکی جا سکتی ہیں، مگر وقت ان سوئیوں کے تابع تھوڑی ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی ناخوشگوار تبدیلیوں کے معمول میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بے چینی انسان کی جلد بازی کا نتیجہ ہی تو ہوتی ہے، جس کا تریاق صرف صبر ہے۔ جب انسان کی زندگی میں آنے والے ہر تبدیلی سے پہلے ہی لکھ دی گئی ہے تو رونا دھونا کس بات کا؟ مگر انسان شاید فطرتاً باغی ہے، جس چیز کو نہ ماننا چاہے اس پر احتجاج پر اتر آتا ہے۔ اللہ پر یقین تو رکھتا ہے، مگر اس کے فیصلوں پر احتجاج اور اختیارات پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتا۔ لہٰذا میں ان تبدیلیوں کے ساتھ خوش رہنے کی مشق کرنے لگا۔ میں کئی دن انتظار کرتا رہا، مگر جب مولوی نظام الدین کی جانب سے میرے دوسرے خط کا بھی کوئی جواب نہ آیا تو میں فکر مند ہو گیا۔ مولوی نظام الدین تو سیل فون استعمال ہی نہ کرتے تھے، مگر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے فقیر پور سے روانہ ہوتے وقت محمد آصف کا بھی رابطہ نمبر نہیں لیا۔ اس صورتحال میں خط کے علاوہ ان سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر خود فقیر پور جا کر معلومات کروں، مگر اسی دوران مجھے محمد آصف کا مراسلہ مل گیا۔ حرمین بھائی، استاد جی گزشتہ 2 ہفتوں سے بستر پر ہیں۔ بیماری ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو کئی بار یاد کر چکے ہیں۔ ان کی ہدایت پر میں آپ کے نام خط لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو صحت یاب ہو کر اپنے ہاتھ سے آپ کے دونوں خطوط کا جواب لکھیں گے۔ خط کا بقیہ حصہ میں اپنی جانب سے لکھ رہا ہوں۔ حرمین بھائی، استاد جی دن میں کئی مرتبہ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا کیونکہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ دن سے 5 وقت کی نماز کی امامت بھی انہوں نے مجھے سونپ دی ہے۔ چلنا تو دور کی بات، اب تو نوالہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اگر ہو سکے تو آپ ان سے ملنے ضرور آ جائیں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ والسلام، محمد آصف۔